السلام علیکم ویورز، میں اپنے چینل ہسٹری آف اسلام میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں، جس میں موجود ہے دینی و دنیاوی سوالات جو روزانہ کی بنیاد پر آپ کی نالج میں اضافہ کریں گے۔ تو اپنی نالج میں اضافہ کرنے کے لیے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے۔ تو چلے آئیں، چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت مصر پر کس فرعون کی حکمرانی تھی؟ جواب: الحمس دوئم کی حکومت تھی۔ سوال: غزوہ سویق کا نام کس طرح وجود میں آیا؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر ملنے پر ابو سفیان کا تعاقب کیا۔ وہ بدحواس ہو کر بھاگا اور راستے میں ساتھ لائی ہوئی ستو کی بوریاں پھینکتا چلا گیا تاکہ بوجھ ہلکا ہو سکے۔ یہ ستو مسلمانوں کے ساتھ آئے، اسی نسبت سے اس معرکے کا نام غزوہ سویق پڑا۔ سوال: قارون کس علم کا ماہر تھا؟ جواب: قارون کیمیا گری کا ماہر تھا۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے نکاح کا خطبہ کس نے پڑھا؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے نکاح کا خطبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود پڑھا۔ سوال: عربی اعداد میں صفر کا اضافہ کس نے کیا؟ جواب: عربی اعداد میں صفر کا اضافہ خوارزمی نے کیا۔ سوال: کس فقیہ امام کو ابو جعفر منصور نے نظر بند کیا اور وہ فوت ہو گئے؟ جواب: امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو۔ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر سب سے پہلے ایمان لانے والے شخص کا کیا نام تھا؟ جواب: حبیب نجار، جن کو لوگوں نے پتھر مار کر شہید کر دیا تھا۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جس میں رہنے والا مرا ہوا جاندار بھی حلال ہے؟ جواب: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ فرمان ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمندر کے پانی کے بارے میں فرمایا، اس کا پانی پاک کرنے والا ہے اور اس کا مرا ہوا جاندار بھی حلال ہے۔ سوال: کیا قبر پر بیٹھنا حرام ہے؟ جواب: قبر پر بیٹھنا حرام ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: تم میں سے کسی کا انگاروں پر بیٹھنا جو اس کے کپڑے جلا کر جلد تک پہنچ جائے، اس کے لیے اس سے بہتر ہے کہ کسی قبر پر بیٹھے۔ سوال: حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب 26 ذو الحج 23 ہجری کو فجر کی نماز کے وقت زخمی ہوئے تو آپ رضی اللہ عنہ نے کس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی جگہ نماز کی امامت کے لیے کھڑا کر دیا؟ جواب: حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب 26 ذو الحج 23 ہجری کو فجر کی نماز کے وقت زخمی ہوئے تو آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر اپنی جگہ نماز کی امامت کے لیے کھڑا کر دیا۔
سوال: جزیرہ عرب کے علاوہ کس ملک کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر کیا؟ جواب: جزیرہ عرب کے علاوہ ملک شام کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر کیا۔ سوال: حضرت جالوت کی وفات کے بعد کون بنی اسرائیل کا بادشاہ بنا؟ جواب: حضرت جالوت کی وفات کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کے بادشاہ بنے۔ سوال: زیادہ رونے کی وجہ سے کس نبی کے چہرے مبارک پر گڑھے بن گئے تھے؟ جواب: زیادہ رونے کی وجہ سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے چہرے مبارک پر گڑھے بن گئے تھے۔ سوال: سب سے پہلے شاعر جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں نظم لکھی اس کا نام بتائیں۔ جواب: سب سے پہلے شاعر جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں نظم لکھی اس کا نام حسان بن ثابت تھا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک پر پانی کس نے چھڑکا اور کتنا چھڑکا؟ کدھر سے شروع کیا تھا؟ جواب: حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے چھڑکا، ایک مشک چھڑکا اور سرہانے کی طرف سے شروع کیا تھا۔ سوال: سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے کس نبی نے خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا؟ جواب: سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا۔ سوال: کون سے پیغمبر کے ایمان کی گواہی خود اللہ تعالیٰ نے دی؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایمان کی گواہی خود اللہ تعالیٰ نے دی۔ سوال: قرآن مجید کی کس سورت میں روح کے متعلق سوال آیا ہے؟ جواب: قرآن مجید کی سورت اسراء آیت نمبر 85 میں روح کے متعلق سوال آیا ہے۔ سوال: بنی اسرائیل کے سب سے پہلے اور آخری نبی کون تھے؟ جواب: بنی اسرائیل کے سب سے پہلے نبی حضرت یوسف علیہ السلام اور سب سے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ سوال: عورتوں میں سب سے پہلے ختنہ کس کی ہوئی؟ جواب: عورتوں میں سب سے پہلے ختنہ حضرت ہاجرہ کی ہوئی۔ سوال: دنیا میں موجود جنت کا کون سا پھل ہے جس کو کھانے سے زہر اثر نہیں کرتا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عجوہ کھجور جنت کا پھل ہے، اس میں زہر سے شفا موجود ہے۔ سوال: خواتین کی کس لاپرواہی کی وجہ سے جنات ان سے ہم بستری کرتے ہیں؟ جواب: ناپاکی کی ایام میں اکثر خواتین بالکل بھی اللہ کا ذکر نہیں کرتی۔ اس حالت میں نماز تو نہیں پڑھی جا سکتی لیکن زبان سے اللہ کا ذکر تو کیا جا سکتا ہے۔ ناپاکی کے ان ایام میں جنات کو مکمل موقع ملتا ہے
خواتین سے بد فعلی کا، اور دوسرا وہ خواتین جو خوشبو کا اہتمام تو بہت کرتی ہیں لیکن نماز کی پابند نہیں کرتی، نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے وہ پاکی کا خیال بھی نہیں رکھتی لیکن اس کے باوجود خوشبو کا استعمال کرتی ہیں، تو اس صورت میں جنات کے لیے معاملات آسان ہو جاتے ہیں۔ خوشبو کا استعمال ضرور کریں لیکن شرط یہ ہے کہ ساتھ ہی ساتھ نماز اور دیگر ذکر و اذکار کا بھی اہتمام کریں۔ سوال: میں نماز پڑھ رہا تھا کہ کسی نے میرے دروازے پر دستک دی اور میں نے نماز توڑ کر دروازہ کھولا، اب میرا کفارہ کیا ہوگا؟ جواب: بلا کسی شدید ضرورت کے نماز توڑنا جائز نہیں ہے۔ اگر آپ نے کسی دستک دینے کی وجہ سے دروازہ کھولنے کے لیے نماز توڑ دی تو اگر شدید ضرورت نہیں تھی تو ایسا کرنے کی وجہ سے آپ گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں اور آپ پر اس گناہ سے توبہ و استغفار کرنا لازم ہے، البتہ الگ سے کوئی کفارہ لازم نہیں ہے۔ سوال: غزوہ خیبر کے موقع پر کتنے مسلمان مجاہدین تھے؟ جواب: غزوہ خیبر کے موقع پر 1600 مسلمان مجاہدین تھے۔ سوال: آگ، ہوا، پانی اور مٹی میں سے پہلے اللہ پاک نے کس کو پیدا فرمایا؟ جواب: سب سے پہلے اللہ پاک نے پانی کو پیدا فرمایا۔ سوال: نماز کسوف میں کتنی مرتبہ اذان دی جاتی ہے؟ جواب: نماز کسوف میں اذان نہیں دیتے۔ سوال: کس انسان کو سونے پر بھی ثواب ملتا ہے؟ جواب: روزے دار کو سونے پر بھی ثواب ملتا ہے۔ سوال: ایسی کون سی چیز ہے جو پیدا ہوتے ہی اڑنے لگتا ہے؟ جواب: دھواں۔ دھواں ایسی چیز ہے جو پیدا ہوتے ہی اڑنے لگتا ہے۔ سوال: جسم کے کس حصے پر بال آنے سے انسان ہمیشہ جوان رہتا ہے؟ جواب: چھاتی پر بال آنے سے انسان ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ سوال: جنگ یمامہ میں کتنے حفظ قرآن شہید ہوئے؟ جواب: جنگ یمامہ میں 70 حفظ قرآن شہید ہوئے۔ سوال: محرم الحرام کا نام کس نے تجویز کیا؟ جواب: محرم الحرام کا نام حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے تجویز کیا۔ سوال: دنیا میں سب سے پہلے کھجور کا درخت کس نے لگایا؟ جواب: دنیا میں سب سے پہلے کھجور کا درخت حضرت انوش علیہ السلام نے لگایا۔ سوال: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کس نے شہید کیا؟ جواب: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو سودان بن عمران نے شہید کیا۔ سوال: رحمت للعالمین کس نبی کو کہا جاتا ہے؟ جواب:
رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا ہے؟ سوال: پہلا ہتھیار کس نے بنایا تھا؟ جواب: پہلا ہتھیار حضرت ادریس علیہ السلام نے بنایا تھا۔ سوال: حضرت نوح علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بکریوں کی تعداد میں اضافہ کیوں نہیں ہوتا تھا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس 100 بکریاں تھیں، اس مقدار سے زیادہ نہ ہونے دیتے تھے، اور جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تو ایک بکری ذبح کر لیتے تھے، اس لیے بکریوں کی تعداد میں اضافہ نہیں ہوتا تھا۔ سوال: وہ کون سی عبادت ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادا نہیں فرمائی؟ جواب: زکوٰۃ ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادا نہیں فرمائی۔ سوال: وہ کون مرد صحابی تھے جن کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حجاب کا حکم دیا تھا؟ جواب: حضرت دہیا کلبی رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حجاب کا حکم دیا تھا۔ سوال: جنت میں لوگ کس زبان میں بات کریں گے؟ جواب: جنت میں لوگ عربی زبان میں بات کریں گے۔ سوال: زمانہ قدیم میں جمعرات کے دن کا کیا نام تھا؟ جواب: زمانہ قدیم میں جمعرات کا نام لوتس تھا۔ سوال: حضرت لوط علیہ السلام گرفتار ہوئے تو انہیں چھڑانے کے لیے کون آئے تھے؟ جواب: حضرت لوط علیہ السلام گرفتار ہوئے تو انہیں چھڑانے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تھے۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری نماز کون سی پڑھائی؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری نماز مغرب کی پڑھائی۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہا نبوت سے کتنے برس پہلے پیدا ہوئیں؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہ نبوت سے 10 برس پہلے پیدا ہوئیں۔ سوال: حجاج بن یوسف محمد بن قاسم کے رشتے میں کیا لگتے تھے؟ جواب: حجاج بن یوسف محمد بن قاسم کے رشتے میں سسر اور چچا لگتے تھے۔ سوال: سورہ ابراہیم میں ابراہیم علیہ السلام کا نام کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب: سورہ ابراہیم میں ابراہیم علیہ السلام کا نام 1 مرتبہ آیا ہے۔
सवाल हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तीनों बेटों के नाम बताएं। जवाब हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हो, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हो, हज़रत मोहसिन रज़ी अल्लाह अन्हो। सवाल वो कौन है जिन्होंने दूर दूर तक इस्लाम का झंडा लहरा दिया था? जवाब वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो हैं जिन्होंने 22 लाख मुरब्बा मील पर इस्लाम का झंडा लहरा दिया था। सवाल नमाज में किस वक्त आंखें बंद करना हराम है? जवाब दौरान नमाज आंखें बंद करना मकरूह तंज़ीही है, अलबत्ता अगर आंखें बंद कर लेने से खशू आजिज़ी ज़्यादा होती है तो मकरूह नहीं, ताहम आंखें खुली रखकर नमाज पढ़ना ज़्यादा बेहतर है क्योंकि हालत क़याम में सजदे की जगह को देखना मसनून है और आंखें बंद करने से ये सुन्नत तर्क हो जाती है। सवाल मंगल और जुम्मे के दिन कपड़े धोने से कौन सी मुसीबत आती है? जवाब अक्सर लोगों में ये ख्याल आम पाया जाता है कि मंगल और जुम्मे के दिन कपड़े नहीं धोने चाहिए क्योंकि इससे घर में बेबरकती और बीमारियां पैदा होती हैं, जबकि कुरान और हदीस से इन बातों का कोई सबूत नहीं मिलता। ये मन गढ़ंत बातें हैं जो नस्ल दर नस्ल इंसानों में मुंतकिल होती चली आई हैं और यहाँ तक कि ज़बान ज़दे आम हो गई। इस्लाम में किसी भी दिन कपड़े धोने की कोई ममानियत नहीं है। सवाल हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाए पैदाइश कहाँ है? जवाब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाए पैदाइश मक्का मुकरमा में है। सवाल अल्लाह पाक को रातों में कौन सी रात ज़्यादा पसंद है? जवाब अल्लाह पाक को रातों में लैलतुल कदर की रात ज़्यादा पसंद है जिसमें आखिरी किताब कुरान मजीद को नाजिल फरमाया है। सवाल वो कौन सी चीज़ है जिसमें से धुआं निकलता है लेकिन वो गर्म नहीं होती? जवाब बर्फ़ में से धुआं निकलता है लेकिन वो गर्म नहीं होती। सवाल एक पारा के 3/4 हिस्से को क्या कहते हैं? जवाब एक पारा के 3/4 हिस्से को सलासा कहते हैं। सवाल किस चीज़ की ज़्यादती इंसान को गमों और परेशानियों में मुब्तला कर देती हैं? जवाब इंसान गुनाह करने के सबब हमेशा परेशानियों में घिरा रहता है और मुसीबतों और गमों से दो चार रहता है। सवाल अबाबीलों के हमले के बाद असहाब फेल की हालत क्या हो गई थी? जवाब अबाबीलों के हमले के बाद असहाब फील की हालत खाए हुए भूस की तरह हो गई थी। सवाल हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के सदमे में कौन सी ऊँटनी सदमे से मर गई थी? जवाब हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के सदमे में मरने वाली ऊँटनी का नाम गस्बा था।
सवाल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम इब्रानी ज़बान में क्या है? जवाब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम इब्रानी ज़बान में अब्राहम है। सवाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी फूफी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हज़रत अब्दुल्ला की जुड़वा बहन थीं? जवाब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी उम्मे हकीम रज़ियल्लाहु अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हज़रत अब्दुल्ला की जुड़वा बहन थीं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। जज़ाकल्लाह।